عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. برادران اسلام، آج کا یہ دن ایک سچے مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو دن گزرا وہ عرفہ کا دن ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور روزہ رکھنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، بلکہ 2 سال کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے. اسی خوشی میں دوسرے دن یعنی آج کے دن بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر جو خوشی مناتے ہیں. تو یہ خوشی کا دن ہے، اسی لیے تکبیر بلند کی جاتی ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 3 کلمات ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. یہ 3 کلمات بہت ہی عظیم کلمات ہیں، بہت ہی بلند ترین کلمات ہیں. یہ بولنے میں بڑے مختصر ہیں، بڑے چھوٹے کلمات ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کلمات کی بہت ہی قدر ہے، بہت ہی عزت ہے، بہت ہی بڑا مقام ہے. تکبیر اللہ اکبر یہ ایسا عظیم کلمہ ہے کہ اس کی عظمت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اجتماعی عبادات میں اس کو جو شامل فرمایا، اذانوں کے اندر، اقامت کے اندر، نمازوں کے اندر، عیدین کی نماز میں اور عیدین کی نماز سے پہلے عیدگاہ پہنچنے تک تکبیرات جو ہے بلند کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. قسطنطنیہ جو کہ جو ہے فی الوقت مسلمانوں کا گھر ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جبکہ جو اس پر جو نصرانیوں کا قبضہ ہوگا. اس وقت اس شہر کو فتح کرنے کے لیے ہتھیار اور تلوار کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اور صرف اس ایک کلمے کی بنیاد پر اللہ کی تکبیر کی وجہ سے یہ جو شہر فتح ہو جائے گا. یہ اس کلمے کی عظمت کی دلیل ہے کہ اتنے بڑے شہر جہاں بہت سے دشمن موجود ہوں گے جو ہر قسم کے ہتھیار سے لیس ہوں گے، لیکن مسلمان صرف اور صرف اللہ الہ الا اللہ اکبر کی کلمات سے دشمنوں کو زیر کر دیں گے اور دشمن جو سلنڈر ہو جائے گا. یہ بہت ہی عظیم ترین کلمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بڑی سمجھی جاتی ہیں سب اس کے سامنے حقیر اور ذلیل اور فقیر ہیں. برادران اسلام، دوسرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ بھی بہت ہی افضل ترین کلمہ، بہت ہی عظیم ترین کلمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ. اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دے جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کروں، جس کے ذریعے سے میں تجھ سے دعا کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انما اريد ان تخصني به شيئا، میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی خاص ذکر بھی عطا کر. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. کہ اے موسیٰ 7 آسمان اور 7 زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ جو چھوٹا سا کلمہ ہے ایک ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ کتنا وسیع کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کلمے کی کتنی عزت ہے، کتنی قدر ہے. اس سے لگائیے یہ 7 آسمان اور 7 زمین کا حد نگاہ انسان اس کو جو دیکھ نہیں پاتا، لیکن اس کے باوجود اس کلمے کے سامنے بہت ہی حقیر اور معمولی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام نے
अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया कि मैं तुझे दो बातों की नसीहत करता हूँ, दो बातों का हुक्म देता हूँ और दो बातों से मना करता हूँ। दो बातें जिसका मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ वो ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही का जो है हुक्म देता हूँ। अल्लाह के बंदो जरा गौर से सुने, ये कितने अजीम कलिमात हैं। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं कि अमुरुका बिला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ, इसलिए कि लौ अन्न समावाति सबअ वल अरादीन सबअ कुन्न हलकतन मुबहमतन लक़समतहुन्न ला इलाहा इल्लल्लाह, कि सातों आसमान और सातों जमीन जबरदस्त कड़ा, लोहे का कड़ा बन जाए, ऐसा कड़ा कि जिसके अंदर कोई सुराख न हो, ऐसा मजबूत कड़ा भी बन जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह उसको तोड़ देगा। तो अंदाजा लगाइए कि इस कलमे के अंदर कितनी जबरदस्त ताकत है। बल्कि इतना ही नहीं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही के बारे में नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं कि इस कलमे के, ये कलिमा सारी मखलूक की इबादत है, सलातु कुल्ली शैइन व बिहा युरज़क़ुल खलाइक़, और इसी की बुनियाद पर अल्लाह ताला बंदों को रोजी अता करता है। अल्लाह के बंदो, सोचने की बात यह है कि ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ सुभान अल्लाह व बिहम्दिही हमारी दुनिया की हर खैर हासिल करने का एक अहम तरीन जरिया है, एक अहम तरीन ताकत है। रोजी और रोटी हासिल करने का एक जबरदस्त जो है जरिया है। जरा गौर करें कि आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो हर किस्म की मुसीबतों में जो फंसे हुए हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह इस हर किस्म की मुसीबत को तोड़ देता है। ये सातों आसमान और सातों जमीन को तोड़ देता है, तो हमारी मुसीबतें उसके सामने क्या माना रखती हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें नौकरियां नहीं है, जिनके लिए धंधे नहीं है, जिनके लिए रोजी रोटी के सामान नहीं है, ऐसे लोगों को चाहिए कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही का विर्द करें, इसको लाजिम पकड़ें, इसलिए कि इसी की बुनियाद पर अल्लाह ताला बंदों को रोजी अता करता है। तो रोजी रोटी के जरिए हमारे पास है, मुसीबतों को दूर करने के जरिए हमारे पास है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह है और यही सुभान अल्लाह व बिहम्दिही है। दूसरी दो बातें जिनसे नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को मना फरमाया, कहा कि तुम शिर्क से बचो और जो तकब्बुर से बचो। शिर्क अल्लाह ताला के सामने बेअदबी है, अल्लाह की जात के साथ बेअदबी है, और तकब्बुर लोगों के साथ बेअदबी है। कोई भी इंसान, बल्कि कोई भी बाप अपने साथ अपने बेटे को जो बेअदबी करते हुए नहीं देख सकता, तो फिर क्या अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात में बेअदबी को पसंद करेगा? हरगिज नहीं। लिहाजा एक मुसलमान को चाहिए शिर्क की गंदगी से अपने आप को पाक करे। ये कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, ये तीसरा कलिमा जो वलिल्लाहिल हम्द है, ये भी बहुत ही मुख्तसर कलिमा है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान व सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलआन मा बैन अस्समाई वल अर्द। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा कलिमा है कि इसकी वजह से कल क़यामत के दिन तराजू नेकियों से भर जाती है, और वो तराजू जिसके अंदर सातों आसमान और सातों जमीन भी रख जाए तो वो जो है समझ जाती है, तो उतनी बड़ी तराजू में इतना छोटा सा कलिमा समझ जाता है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इन दोनों कलिमात का आलम यह है कि इसकी अजमत का आलम यह है कि आसमानों और जमीनों के दरमियान जितनी भी जगह है, ये सारी जगह को अगर किसी दाने से भर दिया जाए तो उतनी ज्यादा नेकियों का सबब है, नेकी हासिल करने का सबब है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। तो इतने अजीम कलिमात अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह है। इन कलिमात का मफहूम यही है कि शिर्क का इनकार करना, शिर्क से नफरत करना और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना और अल्लाह की अजमत का इकरार करना, ये इन तीनों कलिमात का मुख्तसर सा मफहूम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में इन तीनों चीजों को मुकम्मल तौर पर अपनाया और उस पर अमल किया। अपनी कौम से अलल ऐलान इस बात का उन्होंने इजहार किया, या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, और मेरी कौम मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। या कौम इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुम अल-अदावतु वल बगदाउ अबदन हत्ता तु'मिनु बिल्लाहि वहदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत की खातिर वतन को छोड़ दिए, वतन की मोहब्बत उन पर गालिब नहीं आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी बच्चों को ऐसी जगह में ले जाकर के छोड़ दिए
جہاں نہ کوئی زندگی کے آثار موجود ہیں، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، اس کے باوجود انہوں نے ان کے سامنے اللہ کی محبت غالب آئی، بیوی بچوں کی محبت غالب نہیں آئی۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو جو کہ بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی تھی، اس کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کی محبت غالب آ گئی، بچے کی محبت غالب نہیں آئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم کو اپنا دوست اور اپنا خاص محبوب جو ہے بنا لیا۔ برادران اسلام، آدمی جب ان کلمات کی بنیاد پر عمل کرتا ہے اور ان کلمات کی بنیاد پر جب جو ہے اپنی زندگی میں اس کو جو ڈھالتا ہے تو یقیناً اس کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نام ابراہیم ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کا نام نمرود بھی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کسی کا نام فرعون بھی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کسی کا نام حامان بھی ہے؟ یقیناً یہ ذلیل ترین انسان تھے جنہوں نے ابراہیم کے ساتھ بہت کچھ جو ہے برا کیا، لیکن اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ لیکن ابراہیم کا نام تا دم حیات، بلکہ جو تا قیامت یہ چیز جو ہے باقی رہے گی۔ لوگ ان سے محبت کرتے رہیں گے اور ان کی یاد میں قربانیاں کرتے رہیں گے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو جاری فرمایا ہے۔ برادران اسلام، ذرا غور کرو، وہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہے، اسی کی خاطر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں ذلیل کیا گیا، ان کے گردن میں رسی ڈال کر کے ان کو گھسیٹا گیا، مکہ کی گلیوں میں ان کو جو گھسیٹا گیا۔ لیکن جس وقت جو مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو مقام عطا کیا، وہ مقام یہ تھا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان دینے کا حکم دیا۔ اس وقت بہت سے دشمن جو بلال رضی اللہ عنہ کے دشمن تھے، وہ سب جو برباد ہو چکے تھے۔ ان دشمنوں کے رشتہ دار موجود تھے جن میں عتاب بن اسید یہ جو ہے مکہ کے سردار تھے، اور اسی طریقہ سے ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ بلال اتنی بلند اونچی جگہ سے اللہ کے اس کلمے کو بلند کر رہے ہیں جس کی خاطر ان کو ذلیل کیا گیا، اس کلمے کو بلند کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے آج نے عزت جو بخشی گئی ہے۔ ایسے موقع پر یہ دشمنان اسلام انہوں نے یہ کہا، جن میں سے عتاب بن اسید نے کہا کہ ما وجد محمد هذا الغراب الاسود مؤذنا، کیا محمد کو یہ کالا کوا ہی ملا کہ وہ اذان دے سکے؟ یعنی وہ غصے میں آپ بگلا ہو رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان تھی، اس کلمے کی بنیاد پر انہیں جو ہے اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ جن لوگوں کے درمیان ان کو ذلیل کیا گیا، انہی لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کی بنیاد پر ان کو اونچا اٹھایا، ان کو جو عزت عطا کی۔ برادران اسلام، اب ذرا سوچنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تنہا اکیلے تھے، اس وقت کی دنیا میں ان کے علاوہ اور ان کی بیوی کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اس ایک آدمی کو ختم کرنے کے لیے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی آگ جلائی گئی، اور منجنیق یا جو ہے غلیل کے ذریعے سے ان کو اس میں پھینکا گیا۔ دونوں کو یقین تھا، ابراہیم کو یقین تھا کہ یہ آگ مجھے نہیں جلائے گی، اس لیے کہ ان کو اللہ پر اعتماد تھا۔ انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کے لیے کافی ہے۔ اس کے برخلاف ان کی قوم کو اس بات پر یقین تھا کہ آج سے جو ابراہیم ختم ہو جائے گا اور اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ان کے حق میں یہ ہوا، قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا کہ آج ابراہیم کے لیے سلامتی کا سامان بن جا، تو پھر جو ہے اتنے ایک آدمی کو وہ ختم نہیں کر سکے۔ سبب یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بنیاد پر یہ بلند ہو گئے، اور یہ لوگ جو ان کے دشمن تھے اس شرک کی بنیاد پر ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، کہ ان کی سازش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا، ان کو نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ اتنی بڑی آگ جلا کر کے وہ نقصان ہی میں رہے اور ذلیل و خوار ہو گئے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام سر بلند ہوئے۔ لہذا برادران اسلام، آپ لوگوں کو اس کی روشنی میں پیغام دینا ہے، جو لوگ دنیا کے اندر سر بلندی چاہتے ہیں وہ ابراہیم اور بلال کی اتباع کریں۔
اور جو لوگ دنیا میں ذلیل و خوار ہونا چاہتے ہیں وہ جو ہے ابراہیم اور بلال کے دشمنوں کی اتباع کریں، راستے دونوں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ بات یاد رہے، درگاہ چاہے کتنی بھی خوبصورت ہو وہ شیطان کا گھر ہی ہے، اور مسجد چاہے وہ کتنی بھی معمولی ہو، اگر اس کے اندر جو ہے اس کی چھت معمولی سی چھپر کی ہو اور اس کے اندر جب پانی گر رہا ہے بارش میں دھوپ میں، وہ لوگوں کو جو ہے بچا نہیں سکتی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب ترین جگہ ہے، جہاں سے ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلمہ بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی توحید کا کلمہ جس جگہ بلند ہوگا وہ جگہ بھی بلند ہے، وہ آدمی بھی بلند ہے اور وہ قوم بھی بلند ہے، اور جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے عزتی ہوگی، بے ادبی ہوگی، شرک کا جو کام ہوگا وہ جگہ بھی ذلیل ہے، وہ کام کرنے والے بھی ذلیل ہیں، وہ کام کرنے والے بھی دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے ذلیل و خوار ہو کر کے رہیں گے۔ برادران اسلام، آپ لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہے اور جانتے ہیں کہ شرک اور گناہ یہ سارے کے سارے ناپاک چیزیں ہیں، یہ گندگیاں ہیں، یہ بدبودار چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے لوگوں یہ جوا، یہ شراب اور یہ جو بدفعلی اور یہ بت پرستی اور یہ پیر پرستی، یہ درگاہ پرستی، یہ ساری چیزیں رجسن گندگیاں ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے۔ سلف کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے لیے بدبو رکھ دے تو کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے قریب نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان گناہوں میں ڈوبا ہے اور گناہ گندگی ہے اور شرک سب سے بڑی گندگی ہے۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، اگر کوئی شخص دن میں اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنے کان سے، اپنے آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، اپنی زبان سے گناہ کرتا ہے تو وہ ایک دن میں کتنے گناہ کرتا ہے۔ اور آج کل تو موبائل کے ذریعے سے گناہ کرنے کا راستہ اور دروازہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص 20 سال کی عمر کا ہے تو وہ 15 سال اگر نکال دے تو وہ سوچے کہ 5 سال میں اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، اور جو آدمی 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، تو ان سارے سالوں میں وہ اندازہ لگائے کہ اس پر گناہوں کا کتنا بڑا بوجھ موجود ہے۔ ایسے گناہوں سے وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یقیناً وہ شخص گندا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اگر جو ہے پاک کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں مصیبتوں کے ذریعے پاک کرے گا، اگر یہاں پاک نہیں ہوا تو موت کے وقت میں پاک نہیں ہوا تو قبر میں پاک نہیں ہوا تو قیامت کی مصیبتوں میں، اگر قیامت کی مصیبتوں میں بھی پاک نہیں ہوا تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ جہنم گندی جگہ ہے اور گندی جگہ میں گندے لوگ ہی رہتے ہیں، اور جنت ایک پاک جگہ ہے جہاں پاک لوگ ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ کلمہ طیبہ کا معنی ہی پاک ہے، اور جب پاک ہے تو یقیناً اس پر عمل کرنے والے بھی پاک ہیں، لہذا پاک لوگوں کی جگہ جنت جیسی پاک جگہ ہے۔ اے اللہ کے بندو، جنت جیسی پاک جگہ کی تیاری کرو، اور پھر جو ہے اس بات کو اچھی طریقہ سے یاد رکھو کہ تم ساری انسانیت، ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انسان کو اپنے اندر اپنے گناہ کا بھی احساس کرنا چاہیے اور اپنے آپ کی محتاجی کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ ہوا کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اگر اللہ تعالیٰ چند منٹ یا چند سیکنڈ یہ ہوا روک لے تو کون ہے ہمیں جو ہوا دے سکے؟ پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، کھانا کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں، یہ ہوا اور پانی جو کہ فری میں مل رہی ہے، اگر اس کی قدر ہم نہ کریں اور پھر اس کے ذریعے سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں، اسی محتاجی کی بنیاد پر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ ذرا ان لوگوں پر غور کیجئے جو کہ ہسپتال میں موجود ہیں، جن کی سانس بند ہونے جا رہی ہے، جنہیں دمہ کی تکلیف ہے، پیسے دے کر کے وہ آکسیجن لے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جائے فضا کے اندر، اللہ کی اس دنیا کے اندر بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی احساس کے فری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سانس لے رہے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ ہم کتنے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ جب ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں،
تو ایسے وقت انسان اللہ کے سامنے جھکے گا. اور جب ہمارے اندر اس بات کا احساس نہیں رہے گا تو ہم درگاہوں کے سامنے بھی جھکیں گے اور جو ان لوگوں کے سامنے جھکیں گے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. کئی مٹی تلے ان کو جو دبا دیا ہے، نہ وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ ہماری باتوں کو جانتے ہیں، ان کے سامنے انسان اپنا سر جھکاتا ہے. یہ کتنی ذلت کی بات ہے کہ انسان جب اپنی محتاجی کا اظہار کرے گا اللہ کے سامنے تو وہی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے اونچا اور بلند ہے. لیکن اگر انسان اس چیز کو محسوس نہیں کرے گا تو وہی شخص جو ذلیل ہے وہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے اور آخرت میں تو وہ ذلیل ہو کر کے رہے گا. برادران اسلام، یہ جو 3 کلمات ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، ان کلمات کا معنی اور مفہوم جان کر کے اس کے مطابق عمل کرنا. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب جو ہے اذانیں ہو جائیں جس کے اندر ان کلمات کو دہرایا جاتا ہے، اپنے سارے کام اور اپنی ساری ضرورتیں چھوڑ چھاڑ کر کے مسجد کی طرف چلے جانا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی عزت کرتے ہیں، اللہ کا ادب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی عظمت سے اونچا کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اذانوں کا جواب دیے بغیر اپنے کاموں میں مشغول رہیں گے تو یقیناً آپ ذلیل ہیں، خوار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے ادب ہیں. لہذا ایک مسلمان کو اس بات پر غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. برادران اسلام، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس کے ذریعے سے انسان جہاں بہت سے گناہ کرتا ہے اور جہاں بہت سی مصیبتوں کو اپنے لیے دعوت دیتا ہے، ان میں سے ایک عظیم مصیبت آج ہمارے ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس قسم کی بھی حکومتیں موجود ہیں، ان حکومتوں نے تھوڑا سا ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو جائے اس کو جو اریسٹ کیا جاتا ہے اور اس پر کسی قسم کا کیس بھی لگایا نہیں جاتا کہ وہ جو اس کے بارے میں لڑ کر کے وہ جو ہے وہاں سے نکل جائے، جیل سے نکل جائے. لیکن وہ جو ہے ویسے ہی سڑا رہے گا. اسی طریقہ سے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے بچیں. خصوصاً یہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، جو ہمیشہ رات اور دن اس کے اندر سے پھنسے ہوئے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اپنا دین برباد کر رہے ہیں اور اپنی جان اور اپنا مال بھی برباد کریں گے. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جو ہے دوست و احباب کو بھی جو مصیبتوں میں مبتلا کریں گے. لہذا سوشل میڈیا کو استعمال کرنے میں متنبع رہیں اور سوشل میڈیا سے جو ہے بہت دور رہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے سے انسان مزید اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. بہت سی گندی چیزیں اس کے ذریعے سے آدمی اپنی زندگی میں اپناتا ہے. لڑکیوں سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے اور دنیا کے اندر ہی وہ ذلیل ہو جاتا ہے. لہذا سوشل میڈیا کوئی انسان کی عزت کا ذریعہ نہیں ہے مگر اس کے لیے جو کہ اللہ کی خاطر اور اللہ کی باتوں کو جو ہے بلند کرنے کے لیے اس کو جو ہے اونچا رکھتا ہے. برادران اسلام، یہ چیزیں انسان کو اچھی طریقے سے محسوس کرنی چاہیے. جب جو انسان اس چیز کو محسوس کرے گا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرخ رو ہوگا. باتیں آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں لیکن یہی پیغام جو تکبیر آپ نے جو پڑھی اور سنی اس کو اپنے دل و جان کا خزانہ بنائیے، اس کو اپنے دل و جان سے جو لگائیے اور اس کا معنی اور مفہوم سمجھیے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عظیم کلمے کی خاطر ہمیں جو ہے اپنے جان و مال قربان کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اس کا معنی اور مفہوم سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ توحید کے ذریعے سے ہمیں سرخ رو فرمائے اور اسی توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں جو فائدے اس نے جو مقرر کیے ہیں، بتائے ہیں، وہ فائدے ہمیں جو نصیب فرمائے. شرک جو انسان کی ذلت کا باعث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اور دوسرے گناہوں کی گندگی سے ہمیں محفوظ رکھے اور گناہوں کے ذریعے سے انسان جو اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلت سے ہمیں بچائے، گناہوں کی بدبو سے بچائے اور اپنے آپ کو اور اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو اس چیز کی وضاحت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ان کو جو ہے شرک سے بچائیں، توحید کی طرف ان کو دعوت دیں. ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ وہ جو ہے توحید کو سمجھیں اور ہمارے والدین کو اس بات کی توفیق دے، ان کے سرپرستوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ توحید کو سمجھیں اور شرک کو سمجھیں اور جو شرک سے بچیں اور توحید پر عمل کریں. دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان اور اس بستی کے مسلمان
جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مصیبتوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی قوت اور غلبے سے ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آگے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے، ہمارے بائیں سے، ہمارے اوپر سے اور ہمارے نیچے سے ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنی شریعت پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی حفاظت میں رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔